یہ ہے وقت میڈیا۔ دوستو میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ شفیق خان۔ دوستو ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ یوں تو ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب نے ادا کیا، لیکن مسلمانوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ اگر مسلمان اپنا کردار ادا نہیں کرتے جنگ آزادی میں تو شاید آج ہم آزادی کی فضاؤں میں ایک آزاد ملک میں جی ہاں سانسیں نہیں لے رہے ہوتے۔ لیکن آج جو سیاست چل رہی ہے وہ اس طرح کی چل رہی ہے کہ مسلمانوں کو غدار کہا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان چلے جاؤ، اور ہندو نئی نسل کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کا یہاں کچھ نہیں ہے، یعنی انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ دوستو وقت میڈیا سے میں شفیق خان کوشش کر رہا ہوں، اگست کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم بتائیں آپ کو کہ مسلمانوں کا کیا رول رہا جنگ آزادی میں۔ ہمارا ساتھ دیں گے حضرت مولانا مفتی نسیم رحمانی صاحب جو دہلی سے ہیں۔ دہلی میں ایک ادارہ ہے المعہد العالی الاسلامی، اس کے بانی ہیں، محتمم ہیں۔ اس کے علاوہ آل انڈیا مسلم فضلہ بورڈ کے زیر اہتمام اصلاح معاشرہ کمیٹی کے دلی کے کنوینر ہیں۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، میں لگ بھگ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی کیا قربانیاں، یہ تو بہت بڑا سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، کتابیں پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا لگ بھگ 8-10 ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتا سکوں۔ تو آج ہم جس تحریک کی بات کر رہے ہیں وہ ہے ریشمی رومال۔ ریشمی رومال تحریک کیا تھی، کیسے اس نے جنگ آزادی میں اپنا نمایاں کردار ادا کیا، یہ آپ جانیے حضرت مولانا مفتی نسیم رحمانی صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہتا ہوں وقت میڈیا کے ڈائریکٹر جناب شفیق صاحب کو کہ انہوں نے ایک ایسا مہم چلایا ہے کہ جسے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ اس تاریخ کو مٹانا چاہتے ہیں کہ وہ علماء کرام جنہوں نے پسینے سے نہیں اپنے خون سے ملک کو سینچا اور انگریزوں کو بھگایا، اس میں سب سے بڑی تحریک ریشمی رومال رہی ہے۔ اور تحریک ریشمی رومال یہ رومال کی تحریک نہیں ہے، وہ تحریک ریشمی رومال دراصل رموز ہے جس کا استعمال شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ اب میں آپ کو اس تحریک ریشمی رومال کی پوری تاریخ بتانا چاہتا ہوں، آپ حضرات امید ہے کہ سماعت فرمائیں گے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد انٹرنیشنل پیمانے پر انگریزوں کے خلاف تحریک ریشمی رومال منظر عام پر آیا۔ یہ تحریک بر صغیر اور ایشیا سے انگریزی تسلط کے خاتمے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس تحریک کے نیٹ ورک کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اس تحریک میں عظیم شخصیتیں شامل تھیں۔ ہندوستان میں شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، حکیم اجمل خان، نواب وقار الملک، مولانا عبدالحق، مولانا منصور انصاری وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس منصوبہ آزادی کی شروعات ایسے مقام اور ان لوگوں کے ذریعہ ہوئی جس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، یعنی ہندوستان کا ایک چھوٹا سا قصبہ دیوبند اور عربی مدرسہ دارالعلوم کے شکستہ حال حجرے اس عظیم کام کے فاؤنڈر تھے، اور شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب جن کی زندگی کا بڑا حصہ گمنام خانقاہوں اور مسجدوں میں گزرا تھا، سن 1857 کی ناکامی کے بعد دنیا کی اس نام نہاد قوم نے اہل ہند بالخصوص علماء دیوبند کو
جس بربریت و وحشت ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اس کی مثال نہیں ملتی۔ مشتبہ افراد تک کو توپ سے اڑا دینا، چونے کی بھٹی میں بند کرنا، خنزیر کی کھال میں سی کر مارنا اس فرنگی قوم کا عام دستور تھا۔ اس لیے بظاہر 40-50 برس بعد بھی اہل ہند فرنگی مخالفت سے کنارہ کش تھے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت شیخ الہند اور ان کے اساتذہ و اکابر کا یہ قابل رشک پلان اس وقت شباب پر تھا کہ جب ہندوستان میں سیاسی سرگرمیاں محض برائے نام تھیں۔ 1916 میں اس تحریک کا انکشاف ہوا، پر برٹش خفیہ ایجنسیاں یہ پتہ لگانے میں ناکام رہیں کہ اس کا آغاز کب، کہاں اور کن لوگوں کے ذریعے ہوا تھا۔ حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ برٹش اسپیشل CID کو ان 50-60 سالوں میں یہ علم نہ ہو سکا کہ ہمارے خلاف ایشیائی پیمانے پر کتنا بڑا کام ہو رہا ہے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکے تھے۔ برٹش گورنمنٹ کے خلاف یہ ایک ایسی مہم تھی کہ جس کے جہاد اور پلاننگ میں اللہ کے برگزیدے بندے شامل تھے، جو صرف اللہ ہی کی شہنشاہیت کے قائل تھے اور راتوں کی تاریکی میں روتے تھے اور دن بھر ملک و ملت کی آزادی کے لیے آنسو بہاتے تھے اور تڑپتے تھے، اور پسینے کی آنسو نہیں، خون کے آنسو گراتے تھے۔ یہ کون تھے؟ شیخ الہند اور ان کے رفقا، اور اس کی عظمت کے آگے، یعنی اللہ رب العزت کی عظمت کے آگے سجدہ ریز تھے۔ وہ بھلا ایسی سرکش اور ظالم قوم کے سامنے کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ اور یہ بھی حق ہے کہ انگریز جیسے شیطان صفت انسانوں کو اس درویش اور دور اندیش ہستیوں نے نہ صرف للکارا بلکہ مردانہ وار ان سے ہماتن مقابلہ کیا۔ غرض کے اس مضبوط اور مربوط کام کا جب راز فاش ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان سمیت مختلف غیر ممالک میں اس کے 250 مراکز قائم تھے، اور ریشمی کپڑوں کے مختلف ٹکڑوں پر اس کی مراسلت اور خطوط و کتابت پائی گئی۔ ایک لسٹ برٹش حکومت کی خفیہ ایجنسی نے تیار کی تھی۔ اس فہرست میں کئی سو نام درج ہیں جن کے تذکرہ اور تعارف کے لیے سینکڑوں گھنٹے درکار ہیں۔ حضرت شیخ الہند اور ان کے رفقا میں یہ چند نام قابل ذکر میں سمجھتا ہوں: مولانا عبید اللہ سندھی، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، مولانا وحید احمد مدنی، مولانا عزیر گل، حکیم نصرت حسین، احمد جان، عبدالعزیز انور پاشا، جمال پاشا، غالب پاشا، منیر مصری پاشا، امیر حبیب اللہ خان، شیخ عبد الرحیم سندھی، شیخ ابراہیم سندھی، کریم بخش، محی الدین خان، رضوان شاہ، علامہ انور شاہ کشمیری، علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبند، مولانا مطلوب الرحمن عثمانی دیوبند، مفتی عزیز الرحمن عثمانی دیوبند، مولانا حبیب الرحمن عثمانی دیوبند، مولانا مبین صاحب، مولانا خلیل احمد امبیٹوی، مولانا احمد علی، مولانا محمد علی جوہر رامپور، مولانا ظفر علی خان، سید ہادی حسن مظفر نگری، سید سلیمان ندوی، مولانا حسن حیدرآباد، مولانا منصور انصاری، مولانا سہول دربھنگا، حسرت موہانی، برکت اللہ بھوپالی، ہر نام اور ہرمندر سنگھ، کالا سنگھ لدھیانہ، ڈاکٹر متھرا سنگھ چکرالوی، ڈاکٹر مختار انصاری دہلی، خدا بخش راجستھان، محمد حسن حیدرآبادی، اور لا تعداد محبان وطن اور علماء کرام جنہوں نے ملک کے لیے
ملک کے لیے پسینے نہیں خون سے سینچا ہے، لیکن آج افسوس ہے ایسے مرد مجاہد کے ناموں کو فراموش کرنے کی ناپاک سازشیں ہو رہی ہے۔ ہمیں امید ہے سامعین ان تاریخ کو فراموش نہیں کریں گے۔ آخر میں ہم ان اسباب پر اجمالی نگاہ ڈالتے ہیں جو اس تحریک کی کمزوری کا باعث بنے۔ اول، والی حجاب غالب پاشا کا انگریزوں سے مصالحت کر کے حضرت شیخ الہند سے مراسلت کا راز ظاہر کرنا، مولانا ہادی حسن کے ذریعہ بھیجے گئے انور پاشا کے خط CID کا ہاتھ لگ جانا۔ تیسرے، اس تحریک سے متعلق بعض دستاویز کا پکڑا جانا۔ چوتھا، قائد تحریک حضرت شیخ الہند سمیت مولانا حسین احمد مدنی، مولانا وحید احمد، مولانا عزیر گل، حکیم نصرت کی گرفتاری کے بعد مالٹا نظر بند کرنا۔ انصاف پسند مورخ اور تاریخ کا ہر طالب علم اس حقیقت سے انحراف نہیں کر سکتا کہ بر صغیر ایشیا میں انگریز مخالف جو راہیں اس منصوبے نے ہموار کی تھیں، اسی راہ پر چل کر ہند و بیرون ہند کی دیگر تحریکوں نے اپنی منزل حاصل کی اور دنیا کی اس شاطر جابر اور اعلیٰ تعلیم و تمدن کے فریب کار قوم کو ان بارش اور درویش سالار ربانیہ علماء اسلام نے وہ سبق سکھلایا کہ جس کے بعد اس کی شوکت و عظمت کا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا اور پھر اسے دوبارہ طلوع ہونے کا موقع نہیں مل سکا۔ ہمیں امید ہے کہ یہ سامعین کرام اس تاریخ کو فراموش نہیں کریں گے اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تو یہ ویڈیو لائک کیجئے اور دوسروں کو شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کی جانکاری میں اضافہ ہو اور آپ کو ثواب بھی ملے۔ اور آج ہی ہمارا یوٹیوب پہ وقت میڈیا چینل جوائن کیجئے یا پھر www.youtube.com/c/وقت میڈیا لکھ کر بھی لاگ ان کر سکتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجئے۔